بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد آسم شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سینے کی بلغم کے خاتمے کے لیے زبردست نسخہ۔ سینے کی بلغم زیادہ تر کھانسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کھانسی عام طور پر پھیپھڑوں میں نزلے کی رطوبت کے گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ جمع ہوتی رہتی ہے اور اس میں جراثیم بننے لگتے ہیں جو کھانسی کا باعث بنتے ہیں۔ کھانسی جب شدت اختیار کر جائے تو یہ رطوبت پھیپھڑوں کی جھلی اور نالیوں میں چلی جاتی ہے اور پھر شدید کھانسی کے باعث ساتھ ساتھ بلغم کا اخراج بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ گرد و غبار اور خراش دار اشیاء کا سانس کی نالیوں میں پہنچنا بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ ایسا شخص جو بلغم کے مرض میں مبتلا ہو وہ لوگوں سے کھچاؤ محسوس کرتا ہے۔ ہر وقت کی بلغم کا اخراج اسے اکیلا رہنے کا مجبور کر دیتا ہے۔ بار بار بلغم آنے پر تھوکنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد رہنے والے افراد اس سے کتراتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے ایک کراہت سی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلغم کا مسئلہ عام رہتا ہو ان کے لیے ایک زبردست نسخہ ذیل ہے۔ اس کے استعمال سے شدید بلغم کا اخراج سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلغم کے خاتمے کے لیے زبردست نسخہ یہ ہے۔ پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں، مہربانی ہوگی۔ نمبر 1، منقع 5 دانے کالی مرچ ثابت 7 عدد، حسب ضرورت۔ ترکیب اور طریقہ استعمال: بازار سے اچھی قسم کا منقع خریدیں، کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے مل جائے گا۔ منقع بڑے انگور کو خشک کر کے بنتا ہے۔ منقع کے دانے کو درمیان سے کھول لیں اور اس میں موجود بیج نکال لیں۔ منقع سے اگر ایک بیج نکلے تو اس میں ایک ثابت کالی مرچ رکھ کر بند کر دیں، اور اگر 2 بیج نکلے تو اس میں 2 ثابت کالی مرچیں رکھ کر بند کر دیں، اور زیادہ بیج نکلنے کی صورت میں صرف 2 ثابت کالی مرچ رکھیں۔ اب منقع کو توے پر گرم کریں اور گرم چبا کر کھا لیں۔ اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک پانی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ بہتر نتائج کے لیے منقع کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کریں۔ اس کے 1 ہفتے کے استعمال سے ہر قسم کی بلغم اور کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ بلغم ہونے کی صورت میں دن میں 2 دفعہ جوشاندہ پئیں۔ 2 ہفتے روزانہ کے استعمال سے ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم اور اپنا خاص خیال رکھنا۔